بڑے پرجوش تھے اور آج پھر خدا نے ہمیں موقع دیا. کچھ لوگوں کی محبت مان پڑ جاتی ہے عید کے بعد، کرسمس کے بعد، لیکن ہمیں ایکول بالکل اسی طرح اسموتھلی، ایک انگریزی کے لفظ ہے واک ود ایکوریسی، بالکل سموتھ طریقے سے خدا کی خدمت کرنی ہے اور خدا کے نام کو جلال دینا ہے. تو خداوند کی تعظیم کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند ہم سب کو زندگی دیتا ہے، سانس دیتا ہے اور اپنی حضوری میں آنے کی موقع دیتا ہے. مختلف بہنوں بھائیوں سے اپنی گوائیں سنی، یقیناً گوائیاں جو ہمارے ایمان کو انکریز کرتی ہیں، ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہیں. تو وفاداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، جب تک خدا نے ہمیں قوت دی ہے، زور دیا ہے، ہمارا جسم کام کر رہا ہے، تو خدا ان کے نام کو جلال دیں. اس لیے ہم خدا کی تعظیم کرتے ہیں. آئیے ہم خدا کے نام کو اپنی زندگی سے عزت اور جلال دینے کے لیے خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خدا نے یہ موقع فراہم کیا کہ خدا جو زندہ خدا ہے اور معجزات کا خدا ہے، قدرت کا خدا ہے، جلال کا خدا ہے. آئیے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 13واں باب اور اس کی 15ویں اور 17ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. تو ہم خدا کے کلام میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 13واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے خدا کے کلام میں اس بات کو دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے. تو نکال لیا جس بہن بھائی نے اس پڑھنے میں رہنمائی فرمائے. خداوند کے مقدس کلام میں یہ مطلوب ہے، سنو اور کان لگاؤ. 2 پوائنٹس، سنو اور اس وقت تک ہم سن نہیں سکتے. You can't listening جب تک آپ اپنا کان اس طرف متوجہ نہیں کریں گے. اگر ہم کسی کی آواز نہیں سننا چاہتے تو پھر ہم اس طرف سے کان بند کر لیں گے. لیکن یرمیہ نے بہت ساری پیشگوئیاں یسوع مسیح کے بارے میں فرمائی ہیں اور اس کو ڈسکرائب کیا ہے. تو خدا کا کلام کہتا ہے سنو اور کیا کرو، کان لگاؤ. آگے گھمنڈ نہ کرو، کیونکہ خداوند نے فرمایا ہے، خداوند اپنے خدا کی تمجید کرو اس سے پہلے کہ وہ تاریکی لائے اور تمہارے پاؤں خوب اندھیرے میں ٹھوکر کھائیں. اور جب تم روشنی کا انتظار کرو تو وہ اسے موت کے سایہ سے بدل ڈالے اور اسے سخت تاریکی بنا دے. لیکن اگر تم نہ سنو گے تو میری جان تمہارے غرور کے سبب سے خلوت خانوں میں غم کھایا کرے گی. ہاں، میری آنکھیں پھوٹ پھوٹ کر روئیں گی اور آنسو بہائیں گی کہ خداوند کا کلہ اسیری میں چلا گیا. تھینک یو ویری مچ بھائی جی، گاڈ بلیس یو. مقدس پاک کلام کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. یرمیہ نبی کو ویپنگ پروفٹ کہتے ہیں. یہ رونے والا نبی ہے اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جو اسیری میں جا رہی تھی، گناہ کی طرف گامزن تھی اور بت پرستی کرتی تھی، جادوگری کرتی تھی اور اسیری کے اندر جا رہی تھی اور خدا ملول ہوتا تھا، خدا افسردہ ہوتا تھا، خدا غمزدہ ہوتا تھا. اس لیے یرمیہ نبی کی معرفت خدا نے کلام کیا اور کہا سنو اور کان لگاؤ، یہ تمہارے لیے فائدے کی بات ہے. اس سے پہلے تم گم اندھیرے میں ٹٹولتے پھرو اور تم بربادی کی طرف جاؤ اور تم اندھیرے میں ہاتھ مارتے پھرو، میں تمہارے ساتھ کلام کرتا ہوں، سنو اور کان لگاؤ. اس وقت تک ہمارا ایمان انکریز نہیں ہو سکتا، بڑھ نہیں سکتا جب تک ہم خدا کے کلام کو نہیں سنتے. ایمان سننے سے بڑھتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. تو کلام کو اپنے اندر آنے کی لیے اور کلام کو نوش کیجئے، کلام کو کی چگالی کیجئے اور کلام کو چبائیے گا اور کلام اپنے اندر ایسے آپ کے جسم کے ہر ایک خلیے کے اندر، ہر ایک جسم کے اعضاء کے اندر، پارٹس کے اندر خدا کا کلام رس بس جائے. اس لیے خدا کا بندہ فرماتا ہے سنو اور کان لگاؤ، گھمنڈ نہ کرو، کیونکہ خداوند نے فرمایا ہے کہ خدا اور اپنے خدا کی کیا کرو، تمجید کرو.
یہ ورشپ کا حصہ، تمجید کرنے کا حصہ، عبادت کرنے کا حصہ، پرستش کرنے کا حصہ ایک بڑا اہم سمجھا جاتا ہے۔ ویسے انسٹرومنٹ کے بغیر گائیں، لیکن اگر آپ روح سے گا رہے ہیں، دل سے گا رہے ہیں، بھجن گا رہے ہیں، پہلے تو انسٹرومنٹ نہیں تھے۔ دیکھیے جب پولس اور سلاس کو بیند کیا گیا، ان کو پکڑا گیا، قید خانہ کے اندر ڈالا گیا، تو ساز نہیں بج رہے تھے، کی بورڈ نہیں بج رہا تھا، گٹار نہیں بج رہی تھی، نہ طبلہ بج رہا تھا، لیکن پاک روح کے اندر تھا اور دل سے تمجید کر رہے تھے، پرستش کر رہے تھے، مشکلات کے اندر، پرابلم کے اندر۔ اور پھر کیا ہوئے؟ تمجید کرنے کے وسیلہ سے ان کے جوئے کیا ہو گئے؟ ٹوٹ گئے، بلکہ قید خانہ کی نیو ہل گئی، بنیاد آ گیا، قدرت کے وسیلہ سے، دعا کے وسیلہ سے، تمجید کے وسیلہ سے۔ اس لیے یرمیہ کی معرفت خدا کلام کرتا ہے، سنو اور کان لگاؤ۔ خداوند فرماتا ہے گھمنڈ کو، غرور کو اور ایسی ساری چیزیں لوسیفر کی طرح جو ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، چھوڑ کر خداوند کی پرستش کریں، تمجید کریں۔ خدا کا کلام کہتا ہے، اور یقیناً جب پولس اور سلاس نے خداوند اپنے خدا کی تمجید کی تو کسی کی سفارش نہیں کرنی پڑی، کیونکہ وہ خدا کے لیے گا رہے تھے، خدا کے لیے بجا رہے تھے۔ تو ابھی ہم نے گیت بھی گایا کہ جن کی جو خدا کے لیے گاتے ان کی جنگ بھی خدا لڑتا ہے، ان کے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھا دیتا ہے۔ اس لیے اور قید خانہ کی نیو بھی ہل گئی، دروازے سارے کھل گئے اور قیدی بھاگنا شروع ہو گئے۔ شاید سمجھتے تھے دروگا کہ قیدی بھاگ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ تمجید کرنے کے وسیلہ سے۔ ابھی آپ نے گواہیاں سنی ہیں۔ آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں یا نہیں ہے؟ آپ کو لیور کا مسئلہ ہے، آپ کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، ہم جسم رکھتے ہیں۔ یسوع مسیح نے یہ 2022 سال پہلے ہی جب اس نے 3.5 سال پریچنگ کی، مرادی کی، اس نے کہا جسم میں کمزوری آ سکتی ہے، جسم میں بیماری آ سکتی ہے، لیکن اس سے خوف زدہ نہ ہوں، حوصلہ رکھیں، مضبوط ہو جائے۔ ٹیمپریری طور پر ہمیں پریشانی تو آتی ہے، جو بھی بیماری ہماری جسم سے پروڈیوس ہوتی ہے، جو بھی بیماری ہمارے جسم سے الحاق ہوتی ہے، پریشانی تو آتی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے خدا کی تمجید کریں، ہاللویا، اس کی ستائش کریں۔ جوئے ٹوٹ جائیں گے، بندر ٹوٹ جائیں گے، بیماریوں کے پہاڑ یسوع کے نام سے چکنا چور ہو جائیں گے، جس طرح آپ نے گواہی بھی سنی ہے۔ تو جب ہم دل جمعی کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ اپنے خدا کی تمجید کریں گے تو پھر خدا، اس لیے وہ کہتا ہے اس سے پہلے کہ تم مشکلات میں پڑو، تمہارے حالات ناسازگار ہو جائیں، بیماریاں تم پر حملہ کریں، آپ ابلیس کے قبضے میں چلے جائیں، ابلیس آپ کو گھیر لیں، میں تمہیں یہ انسٹرکشن دیتا ہوں کہ خداوند اپنے خدا کی تمجید کرو۔ داؤد کہتا ہے میں نہیں شرماؤں گا، میں نہیں ڈروں گا، میں بڑے مجمع میں بھی خداوند تیری تمجید کروں گا، میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، سورج کے طلوع سے آفتاب سے طلوع تک میں تیری ستائش اور تیری تمجید کروں گا، کیونکہ اس لیے داؤد کو خدا نے پسند کیا اور 2:30 بجے صبح اٹھتا اور اپنی ستار بجاتا اور خدا کو بھی وہ محسوس کرتا تھا۔ آپ جب دل سے پرستش کریں گے، روح سے تمجید کریں گے، ہم تو صلاح کریں گے۔ اس لیے خروج کی کتاب میں لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ تمجید کرنا، عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر کیا دے گا؟ برکت۔ اس لیے خدا فرماتا ہے ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے خداوند اپنے خدا کی تمجید کرو، اس سے پہلے کہ وہ تاریکی لائے۔ اگر باز نہیں آتے انسان، اگر میں اور آپ بار بار طبیب آ کر گردن کشی کرتے ہیں اور خدا کی طرف موو نہیں ہوتے، تو خدا پھر ایک وقت آتا ہے پھر ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے پہلے کہ تاریکی آئے اور تمہارے پاؤں گپ اندھیرے میں ٹھوکر کھائیں، اور جب تم روشنی کا انتظار کرو تو وہ اسے موت کے سایہ میں بدل ڈالے۔ اے سخت تاریکی بنا دے، لیکن اگر تم نہ سنو گے تو میری جان تمہارے غرور کے سبب سے خلوت خانوں میں کیا کرے گی؟ غم کھایا کرے گی۔
ایک دن ایسے ٹی وی کو میں نے آن کیا, ہمارے بڑے اچھے دوست ادھر بھی آئے تھے, خورم یونس, اور وہ ایز اے ٹی وی پر ایف جی اے بائبل اسکول میں وہ ایز اے ٹیچر ہیں, پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے بڑا اچھا, میں سن رہا تھا کہ وہ میسج دے رہے تھے کہ جو دعا نہیں کرتا وہ مغرور ہے, جو دعا نہیں کرتا وہ گھمنڈی ہے. اس لیے خدا کا کلام, یہ بڑی اچھی بات مجھے لگی, تو یہ خدا کے کلام کی سچائی ہے. دس از دا ریئلٹی آف دا ورڈ آف گاڈ. تو یہ خدا کی سچائی ہے اور حقیقت یہی ہے. خدا کا کلام یہی بیان کرتا ہے کہ اگر تو دعا نہیں کرتا, عبادت نہیں کرتا, پرستش نہیں کرتا, تو گھمنڈی ہے. گھمنڈیاں گنا جاندہ نہ جھوٹیاں نال رکھدا یاری, میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردا ساں انتظاری. تو یقیناً ان سے خدا کنارہ کرتا ہے اور لوگوں کو بھی, اپنے پیروکاروں کو بھی, اپنے